اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد تم میں سے کسی کے بھی بالغ مردوں میں سے کسی کے بھی باپ. اب یہاں پر ختم نبوت کی بات کرنی تھی تو بالغ مرد کتوں آ گئے؟ توجہ کریں، اس میں دو باتیں تھیں. ایک تو عرب کی ایک رسم تھی اس کو ختم کرنا تھا، دوسری ختم نبوت کی گل کرنی تھی. توجہ کرو، بات تھوڑی لمبی ہے. اس کا جو پس منظر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو غلام بن کر جو بچپن میں کھو گئے تھے. نام تھا زید بن حارثہ. نام وہ سارے زید بن حارثہ. یہ بچپن میں گم گئے تو بکتے بکتے مکے کی گلیوں میں اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے ان کو خرید لیا. جب حضور سے نکاح ہوا تو حضور کو تحفے میں زید بن حارثہ دے دیے کہ یہ آپ کے ہو گئے، یہ بڑا اچھا بچہ ہے. جو پہلے ہی اچھا بچہ تھا حضور کی صحبت میں جا کے کتنا اچھا ہوگا. اب یہ جو ان کے چچا جان تھے نا، وہ بہت زید بن حارثہ کے بہت بڑے بزنس مین تھے. وہ بزنس تجارت کرتے کرتے مکے پہنچے تو ان کی نظر زید بن حارثہ پہ پڑی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا غلام ہے. ان کو پتہ چلا ان کا باپ روتا تھا زید بن حارثہ کی یاد میں. وہ کہتا تھا مجھے اپنا سب کچھ بیچنا پڑے، میرے گھوڑے تھک جائیں، پھر بھی میں وہاں پر پہنچوں گا جہاں پر میرا بیٹا ہے. ان کی ماں کی آنکھیں نبینا ہو گئی. خیر زید بن حارثہ کے والد محترم سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے جناب جتنے پیسے منگو گے دواں گے، اے زید میرا پتر ہے واپس کر دو. سرکار نے کیا پیسے بھی نہیں چاہیے دے، زید بھی لے جاؤ جے او دا دل کرے تے. توجہ کر. اب کیا ہوا، سرکار سامنے یوں ان کے والدین سامنے بیٹھے تھے. زید بن حارثہ کو بلایا سرکار نے، کہا زید ان کو جانتا ہے، پہچان گئے اپنے امی ابو کو. گلے لگ کے روئے، رج کے روئے. اور پھر سرکار نے کہا زید یہ تجھے لینے آئے ہیں، مجھے تو کہہ رہے تھے تیرے پیسے بھی دینا چاہ رہے تھے. میں نے کہا مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے، زید بھی اگر تم لے کے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر زید کا دل کرے تو اب بیٹا تم بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے. حضرت زید بن حارثہ کو سرکار نے کہا تو وہ ایک جھلک اپنے ابو کی طرف دیکھتے ایک طرف سرکار، اور چپ. ان کے ابو کہتے پتر تو آزادی نو چھاڑ کے تو غلامی والے پاسے جانا ہے، تینوں آزادی لبن دی تو غلامی والے پاسے جانا ہے. تو اس جملے پہ اگر آپ لوگ نہ بولے مجھے بڑا دکھ ہوگا. حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے ایسی غلامی پر کروڑوں آزادیاں قربان، کروڑوں آزاد. تو ان کے ابا جی کہنے لگے پتر جی تیری ماں تو تینوں کئی دن پلکاں تے بٹھا کے رکھے، تو رسول اللہ کے پاس رہنا چاہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ابا جی میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کی قسم ہے میری ماں بھی مجھے وہ پیار نہیں دے سکتی جو مدینے والے کی بارگاہ میں مجھے ملا ہے. نہ چھڑ کے نہ مدینہ چھڑنا، نہ مدینے والے نو چھڑنا، نہ مکہ چھڑنا، نہ مکے والے نو نہیں چھوڑنا، ان کو ان کے پاس رہنا ہے. پھر سرکار نے ان کے والدین کو کہا اگر آپ کا دل کرے نا تو آپ ان کو لینے آ جایا کریں، پھر واپس آ جایا کرے گا، لیکن پکا میں بھی کوئی نہیں دینا، جب وہ رہنا جو میرے کو چاند ہے. تو میں نے بھی زید بن حارثہ تمہیں. اب سرکار نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دیا، منہ بولا لے پالک جس کو آپ کہتے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہوا کیا، اب حضور انہوں نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی تھی جن کا نام تھا سیدہ زینب جو ہماری امی جان بھی. جب یہ حضرت زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دی نا تو سرکار نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا. تو مکے کا رواج تھا جو جاہلیت تھی، جاہلیت وہ کہتے تھے کہ جڑا منہ بولا پتر ہے نا وہ سمجھتے نا حقیقی پتر ہے، جو حقیقی پتر کے حکم ہوتے ہیں وہی منہ بولے کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا. تجھے بھی سن لو، آپ میں سے کسی نے بھی کوئی اپنے بہن بھائی سے بچہ لیا ہو لے پالک تو یونین کونسل میں یا اس کے نکاح فارم پر یا اس کے شناختی کارڈ پر وہ دے اصل پیو دا نام لکھوانا جی. اور اگر کسی سے بائی مسٹیک ایسی غلطی ہو گئی ہے تو وہ درست کروائے کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. لے پالک بچے کے ساتھ بھی اس کے شناختی کارڈ پر، اس کے نکاح فارم پر اور اس کے بے فارم پر بھی اس کی اصلی ولدیت لکھی جائے گی. یہ شریعت کے خلاف. سر جب انہوں نے یہ شور مچایا نا، توجہ کریو، شور مچایا کہ بھئی زید بن حارثہ تے حضور دا پتر سی تے سرکار نے اپنی نونھ نال ویاہ کر لیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تب یہ آیت اتری
اور یہاں پر وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں لوگوں بات تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی مدینے والے پہ بھونکتا ہے تو سب سے پہلے رب جواب دیتا ہے. فرمایا ماں کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کوئی بھی ایسا بالغ مرد نہیں ہے جس کے محمد باپ ہو. اور یہ تم جس زید کی بات کر رہے ہو وہ محمد کا بیٹا نہیں، وہ تو حارثہ کا بیٹا ہے، وہ تو حارثہ کا بیٹا ہے. اور تم میں سے محمد کسی بالغ کے، سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیے تھے، بعض جگہ 2 بھی ہیں، اور وہ 3 کے 3 ہی بچپن میں فوت ہو. بالغ کیوں نہیں ہوئے جی؟ سوال. اگر وہ بالغ ہو جاتے تو یہ اصول ہے کہ پچھلے نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو نبوت دی آگے سے اس کو بیٹا دیا تو پتر نو بھی نبوت دیتی. یعقوب نو نبوت دیتی تو یوسف نو بھی دیتی، زکریا کو دی تو یحییٰ کو بھی دی، اسماعیل کو دی، ابراہیم کو دی تو اسماعیل کو بھی دی. اب بات یہ ہے کہ سرکار کے جو صاحبزادگان تھے جو بچپن میں چلے گئے، بچپن میں اگر وہ ہو جاتے بڑے تے تاج ختم نبوت اگے ٹر جانا سی. رب کو یہ بھی منظور ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب دا پتر بالغ ہون تے تاج ختم نبوت اگے ٹر جائے. توجہ کرو میں جڑی گل کرن لگا ہوں. اور اگر نہ دیتے تو لوگ کہتے یہ نقص واقعہ ہو گیا جی، پچھلے نبیاں دے پتر بھی نبی سن تے محمد دے پتر نبی کیوں نہیں ہو جانا تھا نقص. رب نے کہا بھی گوارا نہیں تے اے بھی گوارا نہیں. ہن میں ایک گل کرن لگا میں توجہ کرو. جب میرے اور آپ کے نبی کے بیٹے بھی اس قابل نہیں کہ وہ میرے اور آپ کے نبی کے بعد نبی بنے تے کسیٹی دا منڈا کانا کہ نبی ہو سکتا؟ یہ تو رسول اللہ دا پتر نہیں نبی. اور تھوڑے تو دکھ ہون ڈیا تسی نہیں بولے تھے. اگر رسول اللہ کی دے اپنے پتر نبی نہیں ہو سکتے. اور سنیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ، محبوبہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. تو سرکار تو اپنے بچوں کے بچپن میں دنیا سے جانے پہ رو رہے تھے تو رب راضی کر دیتا، وہ بڑے ہو جاتے، سرکار دعا کر لیتے، زندہ ہو جاتے. لیکن اللہ نے کیا محبوبہ یہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا سیریس ہے کہ رب نے کہا محبوبہ گل ہے وے کہ اسی سب کچھ اسی طرح رونا بھی برداشت کر لواں گے لیکن تاج ختم نبوت تیرے تو علاوہ کسے نو نہیں دے. ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، زندہ باد.